السلام علیکم، میں اسلام حسین سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت جو اسلام آباد تمام یعنی کہ جتنے بھی پولیٹیکل حلقے ہیں، سیاسی حلقے ہیں، وہ سازشاتی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ محاذاتی سیاست ہم کہیں تو وہ غلط نہ ہوگا، اس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور یعنی کہ اسلام آباد میں ملک کے خلاف، قوم کے خلاف اور مختلف قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور حکومت کو بنانے کے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، اور نئے طریقوں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب نے جو ایک سازش کی ہے، ان کی چال چلی ہے، سازش نے چال کہ بہت کامیاب رہی ہے، یعنی کہ آزاد کشمیر حکومت کے لیے، کہ آزاد کشمیر حکومت بھی طریقے عدم اعتماد پیش کی گئی تھی کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے، جو کشمیر کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ لوگ یعنی کہ ایک بات بتا دیں، وہ بہت بڑے یعنی کہ آدمی نہیں ہے، بہت بڑے سیاستدان نہیں ہیں، مگر عمران خان صاحب نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو یعنی کہ وزیر اعظم بنایا تھا، تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی، کر دی گیا، اور ان کو یعنی کہ وزیر اعظم سے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے یہ بیک ڈور رابطے، جس طرح کہ پنجاب میں چودھری سرور صاحب کے رابطے تھے اپوزیشن سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اس طرح یعنی کہ ان سے بیک ڈور رابطے تھے کہ اپوزیشن سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے اور دیگر جماعتوں سے، اور خبریں یہ گردش کرتے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے وہاں نئے الیکشن کروا کر یعنی کہ دوبارہ پھر سے یعنی کہ اپنی حکومت بنائی جائے گی، یعنی کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی بہت زیادہ میجورٹی ہے، اسمبلی میں اکثریت تحریک انصاف کی ہے، وہاں پہ یعنی کہ عدم اعتماد لا کر ووٹنگ کرا کر یعنی حکومت نہیں کرائی جا سکتی۔ اور وہاں پہ اب جو کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی تحریک انصاف کے سردار الیاس خان صاحب، وہاں ان کو یعنی کہ وہ پہلے بھی وزیر اعظم کے امیدوار تھے، مگر اب ان کے سپرد یہ سارا معاملہ کر دیا گیا ہے، اور اس سارے معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جو نئے وزیر اعظم کشمیر کے وہ سردار الیاس خان صاحب ہوں گے، اور بیرسٹر چودھری سلطان صاحب بھی وہ اس میں پیش ہے، جو تحریک انصاف کے پہلے بھی یعنی کہ وزیر اعظم کشمیر کے رہ چکے ہیں، اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں وہ، تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہیں کہ وہ یعنی اس معاملے کو دیکھیں، اور یعنی کہ ایک نیا بندہ دیکھ رہا ہے، جو چودھری الیاس ہوگا، الیاس سردار خان ہوگا۔ تو اسی کے حوالے سے پنجاب میں بھی بہت سے یعنی کہ سیاسی صورتحال یعنی کہ ایک گمبھیر صورت اختیار کر چکی ہے، کہ چودھری شجاعت صاحب کے یعنی کہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سے رابطے ہیں، ان کو کہا کہ ان کے پیپلز پارٹی وہ پنجاب میں کاف لیگ کو سپورٹ کرے، چودھری پرویز لیگ کو سپورٹ کرے، اور پرویز لیگ کو وزیر اعظم بنائے پنجاب کا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یعنی کہ فی الوقت اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ انہوں نے شرح دے دی ہے پیپلز پارٹی نے کہ آصف علی زرداری نے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے آپ کو، تو مگر ابھی تک خان صاحب سے رابطہ نہیں ہوا، خان صاحب نے اس کی اپروول دی، اور شاید خان صاحب اس چیز کے حامی بھی نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے تمام یہ اداروں کے استعفے دینے کا، پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دے دیں گے، اور یعنی کہ اپنے آ جائیں گے، میدان میں آ جائیں گے، اور کل بدھ کو پشاور میں بھی ان کا ایک پاور شو کریں گے، جلسہ کریں گے۔ ہفتے بعد دن پہلے اتوار کو تھا، مگر اب ہفتے بعد دن رکھا گیا ہے کہ ہفتے بعد دن وہ کراچی میں پاور شو کریں گے۔ اس طرح ان کا اپیل کی گئی ہے عوام سے کہ ہر روز یعنی کہ ہر اتوار کو وہ عوام یعنی کہ عشاء کے بعد باہر نکلے، اور رات تک وہاں پہ یعنی ساری رات وہاں پہ ٹھہرے۔ تو خان صاحب کی طرف سے بھی اس چیز کا اپروول نہیں دیا گیا، امید کی جاتی ہے کہ وہ خان صاحب کو ایگری کر لیں گے، یعنی کہ اپنے وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے خان صاحب آگے کریں گے۔ مونس الہی کی طرف سے خان صاحب خوش ہیں کہ یہ کہ اپنے مونس الہی صاحب کسی سازش کا حصہ نہیں رہے، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، مشکل وقت میں ہمارے کام آئے ہیں، اور وہ اب یہ کسی سازش کا حصہ نہیں رہے۔ اور شاید مونس الہی ہی خان صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے دیا جائے، اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل کی جائے۔ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے بھی پاکستان کی جہاں پہ صوبائی لیول پہ یا قومی لیول پہ جتنے بھی یعنی کہ حکومتی رکن ہیں وہ سارے استعفے دیں گے۔ قاسم سوری نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ میں اس وقت تک استعفیٰ نہیں دوں گا جب تک یعنی کہ تمام استعفے نہیں آ جاتے، اور میں اس سارے استعفے منظور نہیں کر لیتا، کیونکہ اگر قاسم سوری جب استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ اسپیکر نہیں رہتے، ڈپٹی اسپیکر نہیں رہتے، اور تحریک انصاف اپنے استعفے دیتی ہے، اور نون لیگ بھی استعفے منظور نہیں کرے گی، اور یہ استعفے کی طرف نہیں آئے گی، اور یعنی کہ ایک کام کو لمکا دیا جائے گا، وہ استعفے منظور نہیں کریں گے۔ اگر آج استعفے منظور کر لے تو تحریک انصاف ساری کی ساری استعفے دے دیتی ہے، تو قومی اسمبلی کو کوئی حیثیت نہیں دے گی، کوئی حیثیت نہیں دے گی، وہاں پہ آدھے سے زیادہ ارکان گھر چلے جائیں گے،
اور پھر الیکشن کے سوال ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. اگر جو فی الوقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کی، اگر آج الیکشن کروائے جاتے ہیں تو نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی 100% شکست ہے اور کسی بھی طرح یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت بڑی گیم چینج ہو رہی ہے. خان صاحب نے بہت بڑی گیم کر دی ہے اور ان کو ایک بند گلی میں بند کر دیا گیا، یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، کسی تو بھی بھاگ نہیں سکتے. اور جہاں کشمیر کا معاملہ ہے کہ کشمیر حکومت میں وہاں پہ یہ سازش کر رہے تھے کہ حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے، مگر وہاں پہ خان صاحب نے ایک بہت ہی عمودہ چال چلی ہے اور سردار عبدالقیوم کو عطا کر انہوں نے سردار الیاس کو لے آئے ہیں اور اب وہ کشمیر کے سردار الیاس صاحب ہوں گے. تو یہ بھی ان کی سازش ناکام کر دی گئی ہے. اور اب جو بات ہے پاکستانی سیاست کی، وہاں پہ بھی یہ بند گلی میں بند ہو چکے ہیں اور ان کو کام نہیں کر سکیں گے. اور سب سے بڑی خبر ہے کہ انہوں نے اپنی چوری شروع کر دی ہے، یعنی کہ نیب سے آج چوری شہباز شریف کا جو فائل سی ریکارڈ تھے وہ چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو جس افسر نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہتھے چڑھ گیا، اس کو قابو کر لیا گیا ہے. یعنی کہ اپنے کرتوت اپنی حرکتوں میں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یعنی کہ یہ جو خدمت کی سیاست کا نام بدنام کیا ہوا ہے، یہ یعنی کہ اب چوری ڈاکے زنیاں کی واردات میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. تو اب خان بھی گھبرانے والا نہیں ہے، خان نے بھی ڈٹ کر مقابلے کرنے کی تھام دی ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.